اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ مقالہ نمبر 27۔ شر سے مجتنب رہو، راہ خیر اختیار کرو۔ حضرت قطب ربانی محبوب سبحانی سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اگرچہ خیر اور شر دونوں اس دنیا میں موجود ہیں اور انسان کے کردار اور عمل میں ان دونوں چیزوں کا ظہور ہوتا رہتا ہے، لیکن متعدد آیات کلام اللہ کے پیش نظر تمام عوامل خیر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں اور تمام عوامل شر ابلیس اور نفس انسانی کے پیدا کردہ ہیں۔ پس خیر کو تو سراسر اللہ تعالیٰ کی جانب منسوب کیا جا سکتا ہے، شر نہ تو اس کی ذات میں ہے اور نہ اس کی جانب سے ہے، بلکہ یہ نفس امارہ کی پیدا کردہ شے ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، تمہیں جو بھی نیکی پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، اور تمہیں جو بھی بدی پہنچتی ہے وہ سراسر تمہارے اپنے نفس کی جانب سے ہے۔ پس میں تجھے تاکید کرتا ہوں کہ خیر یعنی توحید و تقوی کا راستہ اختیار کر، اور شر یعنی شرک و فسق کا اصول اور اس کے عوامل چھوڑ دے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، میرے بندو، تم جنت میں اپنے اعمال صالح کے عوض داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ! اس کی کس قدر رحمت و رعایت ہے کہ اس کے بندے نیک اعمال کے باعث بہشت کے مستحق قرار دیے گئے، حالانکہ تمام نیک عمل بھی سراسر اللہ ہی کی توفیق و نصرت سے ہیں۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں کوئی بھی شخص محض اپنے اعمال کے سبب داخل نہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نہیں؟ فرمایا، میں بھی نہیں، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت واسعہ مجھے ڈھانپ لے۔ یہ حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے۔ پس میں تجھے شریعت کا احترام کرنے اور راہ راست اختیار کرنے کی تاکید کرتا ہوں۔ پھر جب تو احکام الہی تعمیل کرے گا اور دستور شریعت کا احترام کرے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے شر اور شر کے ذرائع سے محفوظ رکھے گا اور تجھ پر راہ خیر روشن فرما کر شریعت کو تیرے لیے آسان کر دے گا اور تمام معاصی سے بچائے گا۔ فرمایا، جو لوگ ہمیں سمجھنے اور پانے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، ہم ان کے لیے صراط مستقیم کو روشن کر دیتے ہیں اور ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اسی بنا پر حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق فرمایا، ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ہر قسم کی بدی اور فحش سے محفوظ رکھا، کیونکہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، اگر تم ایمان لاؤ اور شکر کرو تو اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے کہ وہ تمہیں عذاب کرے۔ سبحان اللہ! اس سے ظاہر ہے کہ مومن اور شاکر بندے دنیا میں بھی مصائب اور آفات سے محفوظ رکھے جاتے ہیں اور عقبہ میں بھی ذلت و عذاب سے نجات پائے ہوئے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری زیادتی نعمت کا باعث ہے۔ فرمایا، اگر تم شکر بجا لاؤ گے تو ہم تمہیں زیادہ دیں گے۔ اور بندہ مومن، جب تیرا نور ایمان آخرت میں نار جہنم کو بھی بجھائے گا تو وہ دنیا میں آفات و بلیات کی آگوں کو کیوں نہ بجھائے گا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کے جن محبوب و برگزیدہ بندوں کو دنیا میں مصائب و آفات پیش آتے ہیں تو اسے بھی اللہ تعالیٰ کا مقصود ہوتا ہے کہ ان کے یقین و ایمان کو محکم کیا جائے
اور مفاسد عقیدہ و عمل سے ان کے قلب و دماغ کی تطہیر کی جائے، اور ساتھ ہی ایسے ابتلا سے اس پر توحید الہی، معرفت حق اور اسرار باطن کو واضح و بے نقاب کر دیا جائے۔ یہ اس لیے کہ یہ قلب انسانی کی ایک ہی ہستی کی مستقل نشست ہے، اس میں دو ہستیاں قرار نہیں پا سکتی، اور جب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسری ہستی کو دل میں جگہ دی جائے تو یہی شرک ہے، جو تمام اعتقادی اور عملی خباثت کی جڑ ہے۔ اس کے برعکس توحید انسان کے قلب اور تمام اعضاء و جوارے کو ہستی باری تعالیٰ کے لیے مخصوص کرتے ہوئے اس کے سینے کو ہر قسم کی قدورتوں سے پاک کرتی ہے اور اطمینان کامل عطا کرتی ہے۔ جس شخص کی توحید جتنی زیادہ محکم و توانا ہوگی، اسی قدر اسے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، اور اسی قدر وہ ذات و صفات الہی کے اسرار سے باخبر ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کو تم سب سے زیادہ پہچاننے والا ہوں، اور تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں۔ استغفر اللہ۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شر سے بچنے اور راہ خیر اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہن اور بھائیوں، ایک لاویبل ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری ویڈیوز کو اپنے حلقہ احباب میں شیئر کریں۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ جزاک اللہ۔